ہے حقیقت میں مزہ ذکرات اور ہی کچھ ہے آج کی رات اجالا ہی اجالا ہے نصیر ان کا مشتاق زیارت ہے خدا ذکرات اور ہی کچھ ہے دو عالم کی ہوا آج کی رات سر کو نکلے ہیں محبوب خدا آج کی رات حمد و صلاۃ کے بعد انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، بندہ ناچیز نے قرآن مجید فرقان حمید کے 15ویں پارے میں سے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 1 آب احباب کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ دعا ہے کہ خالق کائنات مجھ گناہ گاروں سے آکار کو حق کہنے، اس کے بعد مجھے اور آپ کو حق باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس آیہ مبارکہ میں خالق کائنات نے ارشاد فرمایا، سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، اسریٰ بعبدہ لیلا، جس نے اپنے خاص بندے کو رات کے تھوڑے سے حصے میں سیر کرائی، من المسجد الحرام، مسجد حرام سے لے کے الی المسجد الاقصی، مسجد اقصی تک، الذی بارکنا حولہ، مسجد اقصی وہ ہے کہ جس کے اردا گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں، لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم اسے اپنی خاص نشانیوں میں سے نشانیاں دکھائیں، انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ یہ آیہ مبارکہ کا سیدھا سادہ لفظی ترجمہ ہے۔ پچھلے جمعۃ المبارک میں ہم نے معراج کے متعلق چند معروضات آپ احباب کے سامنے پیش کی تھی۔ عزیزان محترم، یہ جو آیہ مبارکہ ہے سورہ بنی اسرائیل کی، اس میں تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے میرے اور آپ کے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مسجد حرام سے لے کے مسجد اقصی تک سیر کرائی۔ صوفیانہ تفسیر میں آپ احباب کے سامنے ایک حوالہ سلطان المشائخ خواجہ نظام الدین اولیاء دہلوی قدس سرہ العزیز کا پیش کرنے لگا ہوں۔ آپ لکھتے ہیں کہ سفر معراج کے سلسلے میں 3 اصطلاحات کا ذکر کیا جاتا ہے۔ تو خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں جب بھی معراج کا تذکرہ ہو نا تو 3 اصطلاحات استعمال ہوتی ہیں۔ ایک لفظ معراج اور ایک لفظ اسراء اور ایک لفظ اعراج۔ یہ میرے آقا کے معراج کی 3 اصطلاحات ہیں۔ آپ فرماتے ہیں
کہ اسراء اس آقا کے سفر کو کہتے ہیں جو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک ہوا، اس کو اسراء کہا جاتا ہے۔ اور مسجد اقصی سے لے کے سدرۃ المنتہا کے سفر کو معراج کہا جاتا ہے۔ اور پھر سدرۃ المنتہا سے لامکان کی طرف، لامکان تک جو میرے آقا نے سفر کیا، اس سفر کو سفر عراج کہا جاتا ہے۔ تو اب ان تین مراحل کو اگر سامنے رکھا جائے تو فلسفہ معراج کی صوفیانہ تفہیم آسانی کے ساتھ ہو سکتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تین شانیں ظاہر ہو رہی ہیں۔ میرے آقا کی تین شانیں ظاہر ہو رہی ہیں۔ پہلی شان میرے آقا کی بشریت معلوم ہو رہی ہے، اور بشریت بھی کمال کی۔ یہ نہ کہیں کہ جناب ہمارے جیسے بشر ہیں تو افضل البشر ہیں۔ کیوں؟ مسجد حرام سے مسجد اقصی کا جو سفر ہے وہ میرے آقا نے بشریت کی حالت میں کیا ہے، کیونکہ یہود و نصارہ نے، قریش مکہ نے جو اعتراضات کیے تھے معراج کے حوالے سے، ایک ایک کا جواب میرے آقا کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم نے انہیں دیا۔ اور یہ جواب وہ دے سکتا ہے جس نے اپنے جسم کے ساتھ یہ سفر کیا ہو۔ اب حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء دہلوی قدس سرہ العزیز فرماتے ہیں کہ پہلے تو ہمارے آقا کی بشریت کی شان ظاہر ہو رہی ہے، اور دوسری میرے آقا کی نورانیت کی شان ظاہر ہو رہی ہے۔ وہ جو دوسرا سفر ہے مسجد اقصی سے لے کے سدرۃ المنتہا تک کا جو سفر ہے، یہ میرے آقا نورانیت کے ساتھ گئے ہیں۔ تو یہاں سے میرے آقا کی نورانیت ثابت ہوتی ہے۔ اور جو تیسرا مرحلہ ہے جسے عراج کہا جاتا ہے، جو سدرۃ المنتہا سے لامکان تک میرے آقا گئے، تو وہ تیسری شان میرے آقا کی مظہریت اور حقیقت ظاہر ہو رہی ہے۔ جب رب کا دیدار ہوا نا، رب کا دیدار آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو، فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، میرے آقا دو ہاتھ کے قریب ہو گئے، دو ہاتھ جیسے قریب ہو گئے، او ادنا، یا اس سے بھی زیادہ قریب ہو گئے۔ پھر رب کا دیدار کر کے پھر میرے آقا آپ کے اور میرے آقا و مولا اللہ کی مظہر اور حقیقت بن گئے۔ اب کتب تفاسیر اٹھا کر دیکھیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب کوہ طور پہ خالق کائنات سے کلام کیا نا، پھر کلام کی جو چاشنی، جو لذت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معراج کی صورت میں ہونے لگی نا، اس چاشنی اور لذت کو محسوس کرتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے التجا کی، پروردگار جب کلام میں اتنی مٹھاس ہے تو پھر دیدار میں کتنی مٹھاس ہوگی۔ پروردگار میں خواہش کر رہا ہوں، عرض کر رہا ہوں، پروردگار میں آپ کا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ یہ تیرے بس کی بات نہیں ہے، لن ترانی، تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں، پروردگار کرم کیجئے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تو اللہ تبارک و تعالی کا جو دیدار کیا، فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ۔ اب یہاں موسیٰ علیہ السلام کا عالم دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو التجا کرنے کے بعد خالق کائنات نے ارشاد فرمایا، ہم 1/کروڑویں حصے کی تجلی جو ہے وہ ذات نہیں بلکہ ایک تجلی، وہ تجلی ایک تجلی نہیں،
جناب والا تفاسیر میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خالق کائنات نے ارشاد فرمایا کہ سوئی کا جو ناک کا جو سوراخ ہوتا ہے اس کے کروڑ میں حصے سے بھی کم میں تجلی ڈالنے لگا ہوں کوہ طور پہ، اس کو دیدار کر، اسے دیکھ، اگر اس کا تو تاب لا سکتا ہے تو موسیٰ میں تجھے اپنا دیدار کراؤں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سوئی کے ناکے کے کروڑ میں حصے سے بھی کم کی جب تجلی پڑی کوہ طور پہ، پورا کوہ طور جل کے راکھ ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے گر گئے، لیکن میں بات یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کروڑ میں حصے سے کم میں بھی جناب والا دیدار کرنے کے بعد کتب تفاسیر میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی نظر کا یہ عالم ہو گیا کہ کیونکہ خالق کائنات کی تجلی کی زیارت کی، جناب اس کی آنکھ کا یہ عالم تھا، اس کے دیکھنے کا یہ عالم تھا کہ 30 میل کے فاصلے پہ رات کی تاریکی میں کالے پتھر کے اوپر اگر چونٹی چلتی تو موسیٰ علیہ السلام اسے دیکھ لیا کرتے تھے۔ او بھائی، جو موسیٰ جس کو خالق کائنات سوئی کے ناکے کے کروڑ میں حصے کے سے بھی کم کا دیدار کرائے، اس کی نظر کا یہ عالم ہو جاتا ہے تو پھر محبوب خدا کی نظر کا کیا عالم ہوگا، جس نے کروڑ میں حصے سے کم نہیں بلکہ فکان قاب قوسین او ادنا، وہ میرے آقا نے تو اللہ تبارک و تعالی کا دیدار سارے حجابات ہٹا کے کر لیا تھا۔ تو اب آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ شان مظہریت اور حقیقت ظاہر ہو رہی ہے۔ تو عزیزان محترم، واقعہ معراج میں پچھلی جمعۃ المبارک میں میں نے عرض کیا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رفعت، آپ کی شان ظاہر ہو رہی ہے، اور اس جب شان ظاہر ہو جائے نا تو سب سے پہلا معترض تو عیسائی ہوا، جس نے کہا کہ جی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بہت بڑی شان عطا کی ہے، بہت بڑی رفعت عطا کی ہے، بہت بڑی بلندی عطا کی ہے۔ قرآن میں ہے کہ خالق کائنات نے عیسیٰ علیہ السلام کو چوتھے آسمان پر اٹھا لیا۔ ہم نے مانا، اس کا جواب دیا۔ اب آئیے دوسرا معترض اس معراج کے اوپر جناب والا اور اس شان رفعت پر یہودی بھی ہو سکتا ہے۔ وہ یہودی کہہ سکتا ہے کہ جناب آؤ، خالق کائنات نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بہت بڑی شان عطا کی ہے۔ اور 9واں پارہ ہے، سورہ اعراف ہے، آیت نمبر 43 میں خالق کائنات نے ارشاد فرمایا، وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ يَا مُوسَىٰ إِنِّي اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسَالَاتِي وَبِكَلَامِي جناب والا جب حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان کو ہم بیان کرنے لگے تو یہودی یہ اعتراض کر سکتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شان بہت بڑی بلند ہے، تمہارے قرآن میں خالق کائنات نے موسیٰ علیہ السلام کی رفعت کو کلام کے ذریعے جو اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کو جو رفعت عطا کی وہ تمہارے نبی کو عطا نہیں کی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آیت نمبر 143 ہے، سورہ اعراف ہے کہ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا، وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا جب موسیٰ علیہ السلام ہمارے کوہ طور پہ آئے، اس مقام پہ آئے، وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ پھر اللہ نے اس سے کلام کیا، قَالَ
خالق کائنات نے ارشاد فرمایا یا موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس، اے موسیٰ ہم نے تمام لوگوں پہ آپ کو چن لیا ہے برسالاتی، کیونکہ ہم نے تمہیں رسالت عطا کی ہے، وبکلامی، اور ہم نے آپ کو ہم کلام کر کے اپنے ساتھ کلام کا شرف بخشنے کے بعد آپ کو رفعت عطا کی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہودی یہاں پہ اعتراض کر سکتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تو بہت بڑی شان ہے، اس نے ڈائریکٹ اللہ تبارک و تعالی سے کلام کیا ہے۔ پھر عزیزان محترم، جب اللہ سے کلام کیا ہے تو یہودی کہہ سکتا ہے تو اب جناب ہمارے نبی کی شان بہت بلند ہے کیونکہ انہوں نے ڈائریکٹ رب سے کلام کیا ہے۔ پھر اس جناب والا اعتراض کا جواب دیتے ہوئے خالق کائنات نے ارشاد فرمایا کہ ہاں موسیٰ علیہ السلام کی شان ہے، لیکن ہم نے اپنے حبیب کو اس سے زیادہ شان عطا کی ہے۔ جب 27ویں رجب المرجب کی رات آئے گی، خالق کائنات نے ارشاد فرمایا ہم اپنے حبیب کو 7 آسمانوں کی سیر بھی کرا دیں گے، پھر لامکاں پہ بلا کے آمنے سامنے بٹھا کے کلام بھی کریں گے اور اپنا دیدار بھی کرائیں گے۔ ہم نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کی شان کو ہم سلام پیش کرتے ہیں، لیکن خالق کائنات نے ہمارے نبی کو وہ شان عطا کی ہے کہ کلام تو اپنی جگہ پہ اپنے دیدار سے مشرف بھی فرما دیا ہے۔ اسی لیے ہمارے امام کہتے ہیں کہ سب سے اولا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اولا وہ اعلیٰ نبی، سب سے بالا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا وہ اعلیٰ۔ خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، پڑھیے خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء، اولیاء، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ، اور رسولوں سے اعلیٰ نبی، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، اور رسولوں سے اعلیٰ نبی، سب سے بالا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ وہ اعلیٰ۔ موسیٰ علیہ السلام کی اپنی شان، عیسیٰ علیہ السلام کی اپنی شان، لیکن ان میں امام الانبیاء کی اپنی شان ہے۔ اب جناب والا حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اگر میں یہ بیان کرنے لگوں کہ جناب اس کے اندر حکمتیں کیا کیا تھیں، اور ہمیشہ ہم اس واقعہ معراج میں آپ کو وقتاً فوقتاً معراج کی حکمتوں سے آگاہی دیتے رہتے ہیں، تو آئیے جب 27ویں رجب المرجب کی رات آئی تو پھر وہ بھی پیر کی رات تھی۔ بآواز بلند کہیے سبحان اللہ۔ اپنے نبی کی شان کو سن کے جو سبحان اللہ کہتا ہے تو پھر اللہ اس کو 90 نیکیاں عطا فرماتا ہے، 90 گناہ مٹا دیتا ہے، 90 درجات بلند کر لیتا ہے۔ 27ویں رجب المرجب کی رات ہے اور پیر کی رات ہے۔ میرے آقا سفر معراج پہ جا رہے ہیں، پیر کی رات ہے۔ میرے آقا اس دنیا میں تشریف لا رہے ہیں تو پیر کی رات ہے۔ میرے آقا اس دنیا سے وصال فرما رہے ہیں تو پیر کی رات ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کیا شان ہے۔ اب حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب 27ویں رجب المرجب کی رات آئی نا تو خالق کائنات نے حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم دیا کہ آج رات دوزخ کے دروازے بند کر دیے جائیں۔
جنت کے سارے دروازے کھول دیے جائیں۔ جبریل علیہ السلام عرض کرنے لگے پروردگار قیامت آ گئی ہے؟ نہیں، خالق کائنات نے ارشاد فرمایا جنت کو سجا دو، حوروں کو حکم دے دو کہ وہ اپنا حسن و جمال عروج پہ لے آئیں، براق کو کہہ دیں، براقیں جتنے بھی ہیں جنت کے اندر انہیں کہیں کہ وہ سنور جائیں۔ آج آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو معراج کرائی جا رہی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جبریل علیہ السلام، اب جناب والا آسمانوں پہ اہتمام ہو رہا ہے، فرشتوں کی ڈپٹیاں لگ رہی ہیں، 70,000 کا جلوس، 70,000 فرشتے حضرت جبریل علیہ السلام لے کے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں۔ میکائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام، 70,000 فرشتے لے کر راہوں میں کھڑے ہیں۔ آج مدینے کے تاجدار یہاں سے گزریں گے، ان کا استقبال ہوگا۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا آج کے دن، آج کی رات دوزخ کے دروازے بند کر دیے جائیں، جنت کے سارے دروازے کھول دیے جائیں۔ اس لیے اہل سنت و جماعت والے جب 27 جناب والا رجب المرجب کی رات آتی ہے، وہ سونے کی رات نہیں ہے بلکہ اللہ کے شکران نعمت کی رات ہے کہ اس رات خالق کائنات نے اپنے حبیب کو بلا کے لامکاں پہ بلا کے اپنا دیدار بھی کیا اور نماز جیسی پیاری چیز کا تحفہ بھی عنایت فرما دیا۔ تو پھر کیوں نہ امتی اس رات کو جاگ کے اپنے امتی جناب اپنے نبی کے لیے دعائیں کرتا رہے، اپنی بخشش کے لیے ان کے صدقے میں دعائیں کرتا رہے، کیونکہ خالق کائنات نے اس رات کو دوزخ کے دروازے بند کر دیے، جنت کے سارے دروازے کھلوا دیے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ خوب آراستہ کیا گیا، راستوں کو صاف کر کے حوران بہشت اور غلمان رضوان کو حکم ہوا کہ تم سب کے سب صف بصف اور 10 بستہ کھڑے ہو جاؤ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک پنجابی شاعر اس نقشے کو کھینچتا ہے، وہ آپ احباب کے سامنے پیش کر کے آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اور انشاءاللہ اس سلسلے کو آگے جمعے پر لے جائیں گے۔ اور وہ اس واقعہ معراج کو کیا لکھتے ہیں کہ اس رات دے تارے دس دینے، اس رات دے تارے دس دینے کہ اج عیش سجایا جانا اے، غاراں وچ روون والے نوں، غاراں وچ روون والے نوں مہمان بلایا جانا اے۔ تکبیر، نعرہ رسالہ، علماء اہل سنت۔ اس رات دے تارے دس دینے، صفا بن کے کھلونا نبیاں نے، راہ میں کے بیڑا ولیاں نے، صفا بن کے کھلونا نبیاں نے، راہ میں کے بیڑا ولیاں نے، محبوب دا سارے عرشیاں نوں دیدار کرایا جانا اے۔ اس رات دے تارے دس دینے کہ اج عرش سجایا جانا اے، غاراں وچ روون والے نوں اج مہمان بلایا جانا اے۔ اس رات دے تارے دس دینے۔ تو انشاءاللہ اگلے جمعے سے
آپ کو یہ بتایا جائے گا کہ حضرت جبریل علیہ السلام کیسے آئے اور ہمارے آقا کو کس شان کے ساتھ مسجد اقصیٰ کی سیر کرائی۔ دعا ہے کہ